وعلى آلائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. حضرت مرحوم تحسین بانو بنت محفوظ الحسنین، مرحوم محفوظ الحسنین ابن احمد حسین، قمر عباس ابن قرار حسین، ضامن عباس ابن ضامن محمد اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو وصال فرما دے. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے ہے نا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے آج رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے کس کے کہ میرے اقربا سے ہے نا محبت کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس دنیاوی آپ دیکھ لیں جو مزاج ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے محبوب ناراض ہو جائے نا. کوشش کرتا ہے کہ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے محبوب خوش ہو جائے. چاہتا ہے کہ مثلا جو ہے خود جو ہے جگے رات بھر لیکن جو ہے محبوب ہے نا استراحت کرے، خود جو ہے تکلیف برداشت کر لے لیکن جو ہے محبوب کو تکلیف نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیاوی جو مزاج ہے پایا جاتا ہے یہ چیزیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انسان کے دل میں محبت اور مودت ہوگی، ولایت ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے گا. اور اگر جو ہے مثلا دل سے وہ بات وہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ بہت سے ایسے تھے کہ صرف جو ہے نا زبانی دعویٰ کرتے تھے، زبانی کہتے تھے اور اطاعت میں اور محبت میں اس منزل پہ نہیں تھے. کہ جیسا خود ایک شخص جو ہے امام کا چاہنے والا تھا، دیکھیے کیسے جو ہے نا کتنی ہے نا معلوم کیسے ہو کہ کس قدر جو ہے اطاعت ہے. کہ امام کا چاہنے والا تھا، امام سے محبت کرتا تھا، اور وہ جو ہے بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو طبیبوں کے پاس گیا. طبیبوں کے پاس جب گیا تو طبیبوں نے یہ کہہ دیا کہ شراب پی لو تھوڑا صحیح ہو جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے. کہا کہ نہیں یہ تو نہیں کر سکتے. لوگوں نے بھی سمجھایا تو دوست وغیرہ تھے ہے نا کہ پی لو تھوڑا بہت، پینے میں کیا صحت ہو جائے گی ہے نا. حالانکہ حرام چیز میں شفا نہیں ہے تو نہیں پیا. آخر میں جو ہے ایک شخص نے امام سے کہا کہ مولا وہ آپ کا چاہنے والا ہے. امام طبیبوں کے پاس گیا لیکن جو ہے طبیبوں نے یہ علاج بتایا کہ اسے استعمال کر لو صحت مند ہو جاؤ گے، سب بیماری ختم. لیکن جو ہے اس نے استعمال نہیں کیا. کہا کہ نہیں. امام نے کہا کہ اسے بلاؤ. اب جو ہے امام کے سامنے حاضر ہوا تو امام نے سوال کیا. امام نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر آپ کے پوچھے ہم کر لیں. کل جو ہے اگر روز محشر پروردگار سوال کرے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ حجت موجود تھا. کم سے کم جو ہے یہ تو ہو کہ ہم کہہ دیں کہ حجت موجود تھا، اس سے پوچھے. تو بہرحال امام کے سامنے جو ہے وہ سیب رکھا ہوا تھا. تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے سیب ہے. اس نے کہا کہ مولا دیکھیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سیب ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سیب جو ہے
حلال ہے. اور اگر جو ہے آپ اس سیب کو 2 حصے میں تقسیم کر دیں، کاٹ کے ہے نا 2 کر دیں، اور آپ یہ کہیں کہ ایک حصہ حلال ہے اور ایک حصہ حرام ہے، تو ہم اسے حلال مانیں گے اور اسے حرام مانیں گے. پڑھیے صلوات پڑھیے یعنی سیب جو ہے یعنی اس منزل پہ جو ہے نا اطاعت ہے. اب انسان جو ہے نا خود جو ہے اپنی جگہ پہ ہے نا خود جو ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے جو ہے ہم کتنا جو ہے مثلا جو ہے وقت دیتے ہیں یا دیگر چیزیں جو ہے مثلا دعویٰ کرتا ہے انسان کہ ہم جو ہے اہل بیت سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ خود جو ہے اپنی جگہ پہ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اپنی جگہ پہ ہے نا. خود اپنے آپ کو دوسرے کو نہ جانچے، خود اپنے آپ کو کہ ہم جو ہے کتنا امام کے لیے وقت دے رہے ہیں، کتنا جو ہے نا امام کے لیے ہے نا محنت کر رہے ہیں، یا ہمارے پیسے میں کتنا جو ہے نا امام کے لیے کتنا جو ہے صرف کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے اگر اس طریقے سے انسان جو ہے چلے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی. یا خود جو ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے لیے جو ہے نا مال ضروری ہے اور آخرت کے لیے اعمال ضروری ہے. تو دنیا کے لیے مال ضروری ہے. دیکھیں جب مال ہوگا تبھی تو پھر بھی آخرت کا نا مال ہے تو معلوم یہ ہوا مال ہے تو پھر جو ہے آپ جو ہے مثلا جو انفاق کر رہے ہیں، جو غریب ہے اس پہ صرف کر رہے ہیں، یتیم بچے یا بچیاں ہیں شادی ہو رہی ہے دے رہے ہیں، مجلس ہے یا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے، جلوس ہے، محفل ہے نا. جب پیسہ ہوگا تبھی تو ہے نا آپ دیں گے، خرچ کریں گے. کوئی چیز بھی ہے یا حج ہے، حج کرنا ہے تو جب پیسہ ہوگا تو حج کریں گے ہے نا. دیگر اعمال جو ہے نا یہاں صرف کرنا ہوتا ہے تو جب پیسہ ہوگا تو انسان جو ہے خرچ کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیز جو ہے اسی کے ذریعے ہے. اچھا یہ بھی نہ ہو کہ پھر اب جس کے پاس نہ ہو مایوس ہو جائے ہے نا. نہیں اس کا بھی ہے لیکن زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہے ہیں نا. ادھر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا اور ہو جائے گا ختم کر دیں گے ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سمجھے اس کے لیے بھی ہے نا، کسی لیے ہے. آپ دیکھ لیں کہ جیسے مثلا جو ہے آج ہی ہے نا ابھی جو آپ لوگوں نے عمل کیا، پروردگار آپ کے عمل کو قبول کرے ہے نا. لہت و رغائب کہ اس میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے گا. اور دیکھیں جب گناہ ہے نا معاف ہو جائیں گے تبھی جو ہے دعا قبول ہوگی. ورنہ آپ دیکھ لیں ہر ایمان کی جو دعا ہے اس میں استغفار ملے گا آپ کو ہے نا، ملے گا. ہر جو بھی دعا آپ دیکھیں یا ابتدائی میں ہے نا آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا. تو اگر انسان گنہگار ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ہے نا. اور اگر جو ہے گنہگار نہیں، ہر انسان خاکی ہے، وہ خاکی ہے، فطرت انسان ہے، گناہ تو ہو ہی جائے گا. لیکن جو ہے اس کے لیے راہ کھلا ہوا ہے، وہی توبہ کا باب کہ انسان جو ہے توبہ کر لے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. روایت میں یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً جو ہے نہیں لکھا جاتا ہے نا. پروردگار جو ہے کہتا ہے کہ فرشتوں سے ابھی رک جاؤ. بعض روایت میں 24 گھنٹے تک ہے نا. 24 انسان کو دیکھے خبر بھی نہیں ہوتا ہے نا، گناہ کر دیتا ہے نا، گناہ کر دیتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے بیٹھے بیٹھے کچھ دیکھا اشارہ کر دیا دیکھ لو ان کا دیکھ لو ہے نا، اشارتاً تو ہو گیا، گناہ تو ہو گیا نا. انسان جو ہے ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو بہرحال 24 گھنٹے تک جو ہے پروردگار کہتا ہے فرشتوں سے کہ نہ لکھو ہے نا. ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، لیکن جب 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو اب پروردگار یہ کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھ لو ہے نا. اور اگر جو ہے انسان توبہ کرتا ہے تو پروردگار جو ہے گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے. روایت ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے نا. جیسے میسیج وغیرہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سب ختم اڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے سب گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں اگر انسان جو ہے صدق کے دل سے توبہ کرے. اچھا اگر توبہ کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. چھٹے امام سے روایت ہے، پانچویں امام سے بھی روایت ہے کہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے پیاسا ہو ہے نا، پیاسا تڑپ رہا ہو
اور پانی تلاش کر رہا ہو اور اچانک جو ہے اسے صحرا میں پانی نظر آ جائے، کتنا خوش ہوتا ہے. یا مثلا جو ہے بیمار ہو جائے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب بچے گا نہیں، 6 گھنٹے کا مہمان ہے، 12 گھنٹے کا مہمان ہے، اور مایوس ہو گیا اب معلوم یہ ہوا کہ مایوس ہو گیا، لیکن پھر جو ہے تھوڑے دھیرے دھیرے جو اب صحت مند ہو گیا. یا مثلا جو ہے بچہ گم ہو جائے، اولاد گم ہو گئی، آپ تلاش کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ 3-4 مہینہ تو اولاد ہے، تو وہ تو 24 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ زیادہ ہو جائے گا. مثال دے رہے ہیں، مثلا 4 مہینہ. اب جو ہے آپ کیا ہوا، مایوس ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن ایک بھائی اچانک جو ہے اگر بچہ مل جائے تو پھر کتنی خوشی ہوگی، کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے والدین کے، انہیں احساس ہوگا نا کتنی خوشی ہوگی. اسی طریقے سے اگر انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ پروردگار اس بندے سے خوش ہوتا ہے. اب ایک صلوات پڑھ دیجئے، ہے نا. تو بہرحال ہے نا، بس ایک امام سے ایک واقعہ نقل کر دے اور مصائب کی. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انسان جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کا توسل دے کے ان کے توسل سے اگر دعا کرے گا تو پروردگار اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. اور ہر موقع پہ آپ دیکھیں کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو ہے نا کس طریقے سے بچایا، یعنی حفاظت کی، کس طریقے سے آگاہ کیا. اور ظالم جو تھے، جو ظالمین، جو حاسدین تھے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام کے جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ واضح نہ ہو. یہاں تک کہ جب امام علی نقی علیہ السلام جب آتے تھے، امام نقی علیہ السلام جب آتے تھے، اور تو جو اس کے خادم وغیرہ تھے، متوکل کے جتنے تھے، پردہ اٹھا دیتے تھے، دروازہ کھول دیتے تھے. پھر جو ہے امام آتے تھے تو بعض جو ہے سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو حاسدین تو ہر زمانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کچھ حسد کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا اس متوکل سے کہ دیکھیے آپ جو ہے نا اس طریقے سے خادموں سے کہتے ہیں پردہ اٹھاؤ، لوگ پردہ اٹھاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس تو ان کا مقام جو ہے منصب ہے نا اور واضح ہو جائے گا نا. اور پھر جو ہے تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس قابل ہے کہ سب جو ہے نا احترام کر رہے ہیں، کوئی دروازہ کھول رہا ہے، کوئی پردہ اٹھا رہا ہے. لہٰذا جو ہے آپ اپنے خادموں سے منع کیجئے کہ اس طریقے سے استقبال اور احترام نہ کریں. اب جو ہے سب کو روک دیا، کہا کہ دیکھو اگر وہ آئیں تو نہ کوئی مثلا پردہ اٹھائے استقبال کے لیے، خود ہی سے اپنا پردہ اٹھائیں گے اور خود ہی سے جو ہے وہ آ جائیں گے. اب جو ہے ادھر منصوبہ بنا دیا، یہاں تک کہ اب جو ہے امام چلے. اب جب امام پہنچے تو ایک ایسی مخالف ہوا چلی کہ پردہ خود بخود اڑ گیا. پڑھیے صلوات پڑھیے. پردہ جو ہے خود بخود اڑ گیا ہوا سے. اور پھر جب امام جانے لگے تو اب جو ہے پھر جب ہوا چلی تو پردہ جو ہے خود بخود بلند ہو گیا، امام چلے گئے. اب جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو اور زیادہ جو ہے ان کے فضائل اور کمالات واضح ہو جائیں گے. جو مانتے ہیں ہمیں سب جو ہے ہمیں چھوڑ دیں گے. اس سے بہتر یہی ہے کہ پردہ اٹھا دیا کرو. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ امام کی جو مناسبت ہے کہ آج کی شہادت تاریخ اور پرسوں جو ہے 5 کو امام کی ولادت کی تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے گا، انسان سعادت مند ہے، انسان جو ہے کامیاب ہے. بہرحال کہ یہ جو ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ جو ہے برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، اور بے شمار جو ہے نا رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رجب الاسف کہا گیا ہے نا، اسف کے معنی بے شمار ہے نا. رجب الاسف ایک تو یہ ہوتا ہے بوندی پڑتی ہے نا بارش کی طرح، اس طرح نہیں، بے شمار جیسے بارش ہو نا رجب الاسف، یعنی رحمتوں کی بارش ہے نا، رحمتوں کی بارش بے شمار جو ہے رحمتیں. تو اس مہینے میں
انسان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں استغفار کرے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی حاضرین اور غائبین ان کے دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیں کہ جتنے اہل بیت معصومین علیہ السلام تھے، کچھ امام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ امام بستر شہادت پہ کروٹیں بدلتے رہے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر سرناک صدا بلند کی ہے، کوئی جو میری مدد کرے۔ علی اصغر نے گہوارے سے گرایا، امام حسین مقتل میں لائے، علی اصغر شہید ہوئے۔ پہلا شہید تھا کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، کربلا کے بعد لٹا ہوا قافلہ، جب کربلا سے کوفہ سے شام، اور پھر جو ہے جب رہائی لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچ گیا۔ جب مدینے میں پہنچا، بس آخری فکرہ، جب مدینے میں پہنچ گیا تو ایک شخص نے سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا، ہم نے سنا ہے، ہم تو کربلا میں نہیں تھے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ تمام سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، لیکن ایک سر تھا کہ جو نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا تو پھر جو ہے وہ سر نیزے پہ نہیں رکتا تھا، تو مولا یہ بتائیے کہ وہ سر کس کا تھا؟ تو امام نے کہا تم نے میرے جگر کو چاٹ کر دیا ہے، میرے چچا عباس کا سر تھا۔ تو سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے وہ سر نوک نیزہ پہ کیوں نہیں رکتا تھا؟ تو امام نے کہا میرے چچا اتنے غیرتگار تھے، اتنے غیور تھے کہ خیمے میں بھی نہیں آتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد سوال کیا کہ مولا ہم نے سنا ہے یہ سر جو ہے اونٹ کے گردن میں باندھا گیا۔ تو امام نے کہا کہ ہاں دیکھو، اس سر کو اونٹ کی گردن میں باندھا گیا، اور جب اونٹ چلتے تھے تو یہ سر جو ہے زمین سے ٹکراتا تھا، اونٹوں کے قدموں سے ٹکراتا تھا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، کریم جو مریض ہے جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جتنے بھی حاضرین ہیں موجودین ہیں غائبین، ان کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، من کے اوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات تمام مرحومین جتنے بھی مرحومین گزر گئے ہیں، اللہ واری سے اپنے اپنے مرحومین، مرحوم تحسین بانو بنت محفوظ الحسنین، مرحوم محفوظ الحسنین ابن احمد حسین، قمر عباس ابن قرار حسین، ضامن عباس ابن ضامن محمد، اور اپنے اپنے مرحومین کے روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا عباد اللہ الارواح الندی اللہ فنائک لکم انی سلام اللہ عبدما بقیت وبقی اللیل والنہار فلا جعل اللہ آخر العہد انی لزیارتکم السلام علی الحسن والعلی ابن الحسن والاولاد الحسن والاصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب عربا، السلام علیکم یا من اضافہ الفقراء، السلام علیکم یا شمد الشمد، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بعرض الدوس، السلام علیکم یا شیعۃ الصغار فیهم والجزاء بالحسن علی ابن منصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرحان، السلام علیکم یا محمد سیان، السلام علیکم محقق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نظر میں آ جائیے لوگ. اے نانو اللہ ہی دھکا مت مارو یار. اللهم صل على محمد. بے شمار لے لیے رضی بھائی. بس نا بند کر.